يا طيبة يا طيبة يا نجم بسمانا اشتقنا لك والهوى نادانا. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. صدق الله مولانا العظیم. معزز ناظرین کرام، درس قرآن کے چوتھے پروگرام میں ہم چوتھے سپارے کے مضامین کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ چوتھے سپارے کی پہلی آیت طیبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم ہرگز نیکی کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ تم جو چیز پسند کرتے ہو، جو چیز تمہیں محبوب ہے، جو چیز تمہیں اچھی لگتی ہے، جب تک اس چیز کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہ کر سکو۔ اور جو چیز بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے، کیونکہ انسان جو کچھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے باقی ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام کے ہاں ایک دفعہ ایک بکری صدقہ کی گئی۔ حضور علیہ السلام جب واپس تشریف لائے تو حضرت عائشہ سے پوچھا کہ وہ جو بکری صدقہ کی تھی اس کا کیا ہوا؟ تو حضرت عائشہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اس کی ایک ران جو ہے وہ باقی بچ گئی ہے، باقی سب کچھ دے دیا ہے۔ آپ نے فرمایا عائشہ بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے جو کچھ دے دیا ہے وہ بچ گیا ہے، جو ہم کھائیں گے وہ نہیں بچا۔ تو جو اللہ کو دے دیا جائے وہ ہمیشہ کے لیے باقی ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی ہیں، جب یہ آیت طیبہ نازل ہوئی تو اس وقت وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اے اللہ کے حبیب، مجھے سب سے زیادہ پسند اپنا ایک باغ ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ جیسے چاہیں اسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دیں۔ تو حضور علیہ السلام خوش ہوئے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اس باغ کو تم اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر کتنا زیادہ جذبہ تھا انفاق فی سبیل اللہ کا، اور ان کے اس جذبے اور ان کی اس لگن اور ان کی اس تڑپ کے تصدق سے آج دین اسلام اپنی صحیح شکل میں ہم تک بھی پہنچا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اس کائنات کے اندر سب سے جو پہلا گھر اللہ کی عبادت کے لیے مختص کیا گیا ہے وہ بیت اللہ ہے۔ یہ اصل میں اس لیے کہا کہ کفار و مشرکین اعتراض کرتے تھے کہ کبھی بیت المقدس ان کا قبلہ ہوتا ہے، کبھی یہ قبلہ ہے، یہ انہوں نے کیا بنا رکھا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ ابھی قبلہ نہیں بنا، بلکہ یہ اس وقت سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جگہ ہے جس وقت سب سے پہلے کوئی جگہ بھی نہیں تھی۔ اسی لیے کسی نے کہا نا کہ دنیا کے بت کدے میں پہلا وہ گھر خدا کا، دنیا کے بت کدے میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں، وہ پاسباں ہمارا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، ولا تفرقوا، اور تفرقے میں نہ پڑو اور فرقوں میں مت بٹو۔ آج امت مسلمہ کو اس آیت طیبہ پر خصوصیت کے ساتھ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، اپنے اپنے مسلک کو پکڑے رہیں، لیکن کم از کم قوت برداشت پیدا کریں، دوسروں کو برداشت کرنے کا جذبہ پیدا کر دیں۔ آج جسے دیکھو وہ کفر کا فتویٰ لگاتے ہوئے نظر آتا ہے، جسے دیکھو اسے وضو اور طہارت کے مسائل پتہ ہوں نہ ہوں، لیکن وہ مفتی بنا پھرتا ہے، وہ دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کو گوارا نہیں کرتا۔ تو یہ اس وجہ سے ہے کہ ہمارے اندر جو برداشت کا مادہ تھا وہ برداشت کا مادہ ہم نے ختم کر دیا ہے۔ علماء امت کی کتابوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ کفر کا فتویٰ بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ لگاتے ہیں، حتیٰ کہ معتزلہ ایک
فرقہ تھا جو حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں نکلا تھا، ان کے بہت سے عجیب و غریب عقائد ہیں، لیکن اس کے باوجود علماء امت نے ان پر کفر کا فتویٰ لگانے سے اجتناب کیا ہے، کفر کا فتویٰ لگانے میں احتیاط سے کام لیا ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی برداشت کا مادہ پیدا کرنا چاہیے اور دشمنان دین کے خلاف اکٹھے ہونا چاہیے۔ ہماری آواز دشمنان دین کے خلاف ایک آواز ہونی چاہیے، ہمارا اتحاد ہونا چاہیے، اتفاق ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مشترکہ کاز پر اہل کتاب کو بھی دعوت دی تھی۔ آپ نے فرمایا تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ۔ اے اہل کتاب اس بات پر آ جاؤ جو بات ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، ولا نشرک بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم اللہ تعالی کے سوا کوئی کسی دوسرے کو معبود اور خالق حقیقی نہ سمجھے۔ تو جب اہل کتاب سے مشترکہ کاز پر اتفاق ہو سکتا ہے، ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہمارے درمیان اتنا بودھ کیوں ہو گیا کہ ہم اکٹھے نہیں بیٹھ سکتے، ایک دوسرے کا سلام لینا گوارا نہیں کرتے، ایک دوسرے کی عیادت کو جانا گوارا نہیں کرتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آپ کا یہودی غلام تھا، اس یہودی غلام کا جب وقت آخر آیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کی علالت کرنے کے لیے، اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اس کے گھر میں۔ جب دیکھا کہ اس کا آخری وقت ہے، اس کو کہا کہ بیٹا تم اسلام قبول کر لو۔ وہ بیٹا اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگا، باپ نے کہا بیٹا سوچتا کیا ہے، محمد تجھے گھر پر دعوت دینے آیا ہے، اسلام قبول کر لے۔ اس لڑکے نے اسلام قبول کر لیا اور اس کے بعد فوراً اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو یہود کے گھر جانا بھی گوارا کرتے تھے، لیکن آج ہم ایک دوسرے کے گھر جانا گوارا نہیں کرتے۔ لہٰذا ہمیں اپنے رویے میں، اپنے عمل میں چینجنگ لانا ہوگی، تبدیلی لانا ہوگی، تاکہ وہ لوگ جو سیکولر ہیں، جو دین کے دشمن ہیں، وہ ان چیزوں کو، ہمارے اختلاف کو بنیاد بنا کر لوگوں کو راہ خدا سے اور لوگوں کو دین سے بھٹکا نہ سکیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے کہ یدعون الی الخیر، جن کا کام یہ ہو کہ وہ نیکی کی دعوت دیتے ہوں، ویأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دیتے ہوں، اور وینہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہوں۔ امت کے لیے یہ ضروری ہے کہ ساری امت یہ کوشش کرے کہ اس امت میں سے ایسے لوگ ہوں کہ جن کی جماعت کا کام ہی ہر وقت یہ ہو، وہ صبح بھی ایسے ہی کریں، شام بھی ایسے ہی کریں کہ وہ راہ خدا میں ہوں اور لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے رہیں۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم نیکی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو تمہارے دل متفرق ہو جائیں گے، اور پھر تم اللہ سے دعا بھی کرو گے تو تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو پتہ یہ چلا کہ نیکی کی دعوت جب امت چھوڑ دے گی تو پھر دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ تو اس سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ کوئی عذاب نہیں ہے کہ انسان اللہ سے دعا کرے اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہ کرے۔ اور اگلی آیت طیبہ کے اندر اس امت کے بہترین امت ہونے کی وجہ بھی یہی بتائی گئی ہے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تم بہترین امت ہو اس لیے کہ تم سارے لوگوں کے لیے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی دعوت لے کر جانے والے ہو۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان لوگوں تک بھی اسلام پہنچائیں جن تک اسلام نہیں پہنچا، اور یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ جن لوگوں تک اسلام پہنچا ہے وہ مسلمان ہیں لیکن عمل میں سستی کرتے ہیں، عمل میں غفلت کا اظہار کرتے ہیں، کاہلی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں انہیں بھی راہ خدا کی طرف لانے کے لیے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہوگا، اور کم سے کم برائی کو برا سمجھنا یہ ایمان کا جز اور حصہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک قوم کے متعلق اللہ تعالی نے
فرشتوں کو حکم دیا کہ اے فرشتوں جاؤ فلانی قوم کو تباہ و برباد کر دو. انہوں نے عرض کی کہ یا اللہ وہاں ایک بندہ ایسا بھی ہے کہ جس نے ایک لمحہ بھی تیری نافرمانی نہیں کی, وہ ہر وقت تیری عبادت ہی کرتا رہا ہے, ریاضت ہی کرتا رہا ہے, ہر وقت تیری عبادت میں مشغول و مصروف رہا ہے, یا اللہ اس کا کیا کریں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسے بھی تباہ و برباد کر دو. فرشتے حیران ہو گئے, باری تعالیٰ ایسا کیوں؟ اللہ نے فرمایا کہ وہ خود تو عبادت کرتا رہا, خود تو عبادت میں مصروف و مشغول رہا, لیکن میری نافرمانی اس کے سامنے ہوتی رہے, اسے کبھی غصہ بھی نہ آیا, اسے کبھی اس کا چہرہ بھی تبدیل نہ ہوا, اس کے چہرے کا رنگ بھی نہیں بدلا, تو لہٰذا پہلے اسے ہلاک کر دو, بعد میں دوسروں کو ہلاک کر دو. اس سے پتہ یہ چلا کہ انسان اگر اچھا عمل کرتا ہے تو اسے اس بات پر اکتفا نہیں کر لینا چاہیے, بلکہ حتی الامکان دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچانی چاہیے. اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے اندر جب خطاب فرمایا اس کے اندر بھی یہ ارشاد فرمایا کہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ, کہ جو یہاں موجود ہے وہ اس تک بھی پہنچا دے جو یہاں پر موجود نہیں. اور صحابہ کے پہنچانے کی بدولت آج ہم تک دین پہنچا. لہٰذا ہمیں بھی اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے جو بات نیکی کی ہو اس پر خود بھی عمل کریں اور اس کے بعد دوسروں تک بھی پہنچائیں, تاکہ ہم صحیح معنوں میں جو خیر امت, بہترین امت ہونے کا جو لقب ہمیں جس وجہ سے دیا ہے, تاکہ ہم اس پر پورا اتریں اور صحیح معنوں میں اپنی اس ذمہ داری کو ادا کریں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی اس کتاب کے اندر وہی بات ارشاد فرمائی جو میں گزشتہ پروگرام میں بھی ذکر کر چکا. اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کو رازدار بنانے سے سخت منع کیا. فرمایا ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بعضهم اولیاء بعض, یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں, یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. اور فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ, کہ تم میں سے جو ان سے دوستی کرتا ہے وہ میرا نہیں وہ ان کا ہے. اور تیسرے سپارے کے اندر فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ, اور جو کفار سے دوستی کرتا ہے فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ, اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں. لہٰذا ہمیں دوستی کفار سے نہیں کرنی چاہیے. ہاں ان کے ساتھ تجارت, ان کے ساتھ برابری کی بنیاد پر تعلقات یہ ضرور قائم کریں, اس میں کوئی حرج نہیں, تجارت بھی کریں, سب کچھ کریں, لیکن ان کو رازدار نہ بنائیں, ان کے مفادات کے لیے ہم کام نہ کریں, ان کے اعلی کار نہ بنیں. اس لیے کہ اس دنیا کے اندر اقتدار کے لیے یا دنیاوی مفاد کے لیے اگر ہم ان کے اعلی کار بن گئے, یہ دنیا تو چند روزہ ہے لیکن ہماری آخرت تباہ ہو جائے گی, جہاں ہمیں پھر مرنا بھی چاہیں گے تو موت نہیں آئے گی, پھر موت کو بھی مار دیا جائے گا, موت بھی ختم ہو جائے گی. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم یہود و نصارہ کے اعلی کار بننے اور ان کی پالیسیوں پر عمل کرنے اور ان کے طرز عمل کو اپنانے سے اجتناب کریں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی جنت کی طرف بلایا, فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ, میری جنت کی طرف آ جاؤ, میری مغفرت کی طرف آ جاؤ. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ, اور اپنے رب کی مغفرت کی طرف آ جاؤ. وَجَنَّةٍ, اور اس کی جنت کی طرف آ جاؤ. عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ, چوڑائی اتنی ہے کہ السماوات والارض, جتنے آسمان اور زمینوں کی چوڑائی ہے تو اس کی لمبائی کا عالم کیا ہوگا. اور مفسرین کرام نے یہاں پر یہ بھی لکھا ہے کہ یہاں عرضها السماوات والارض کہنے سے یہ مراد نہیں ہے کہ وہ جنت اتنی ہی چوڑی ہے کہ جتنی آسمان اور زمین کی چوڑائی ہے, بلکہ یہ سمجھانے کے لیے کہ جس وسیع چیز کا تم تصور کر سکتے ہو وہ اس سے بھی زیادہ وسیع ہے. تو آج ہم ایک مرلے کی, 2 مرلوں کی, 1 کنال کی, 10 کنال کی کوٹھی بنا لیں گے, لیکن وہ جنت اللہ نے جو ہمارے لیے تیار کر رکھی ہے وہ اس دنیا فانی, اس عارضی بنگلوں سے, کوٹھیوں سے کہیں زیادہ ہے, اور اس کی لذتیں یہاں سے کہیں زیادہ ہیں. یہاں کی لذت چند لمحوں کی ہوتی ہے جس میں دینی اور دنیاوی نقصانات ہوتے ہیں, وہاں کی لذتیں نہ ختم ہونے والی ہوں گی. فرمایا اعدت للمتقین, یہ جنت میں نے متقین کے لیے تیار کر رکھی ہے. وہ متقین کون ہوتے ہیں؟
الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ خوشحالی میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، تنگ دستی میں بھی کرتے ہیں، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اور غصے کو بھی پی جاتے ہیں، لوگوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ ان سے محبت بھی کرتا ہے، اللہ ایسے احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ آگے فرمایا متقین وہ بھی ہوتے ہیں اذا فعلوا فاحشۃ، جب کوئی غلطی کر لیتے ہیں، جب کوئی گناہ کر لیتے ہیں، او ظلموا انفسهم، یا اپنی جان پر ظلم کر لیتے ہیں، تو فاستغفروا اللہ، اللہ سے مغفرت کے طلبگار ہوتے ہیں، واستغفروا لذنوبهم، اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تبسم فرماتا ہے جب کوئی بندہ اللہ سے مغفرت کا طلبگار ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ فرشتوں دیکھو میرے بندے کو یہ معلوم ہے کہ میرے سوا کوئی مغفرت و بخشش نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد فرمایا کہ اے مومنو، میں نے تم پر احسان کیا، تم میں سے ہی ایک رسول بھیجا، یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، جو تمہارے باطن کا تزکیہ بھی کرتا ہے، جو تمہارے اندر کو اپنی نگاہ سے صاف بھی کرتا ہے، اور تمہیں کتاب حکمت کی تعلیم بھی دیتا ہے، گویا کہ علم ظاہر بھی سکھاتا ہے اور علم باطن بھی سکھاتا ہے۔ اور صرف علم ظاہر سے انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آج جن ہستیوں کے متعلق ہم اپنی کتابوں میں پڑھتے ہیں، جنہوں نے زمانے کو بدل دیا تھا، ان کا تزکیہ بھی ہوا تھا اور وہ کتاب و حکمت کے بھی ماہر تھے، لہٰذا کتاب و حکمت کی تعلیم کے ساتھ تزکیے کو جمع کرنا ازبس ضروری ہے۔ اور جتنے بھی ائمہ ہمارے بڑے بڑے گزرے ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، یہ سارے لوگ جہاں علم و حکمت کے موتی لٹایا کرتے تھے، وہاں یہ صوفیاء اور اپنے تزکیے کے لیے صوفیاء کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے، صوفیاء سے ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ اس لیے اپنی کامیابی کے لیے یہ ضروری سمجھنا چاہیے کہ علم ظاہر بھی ہونا چاہیے اور علم باطن بھی ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ میرے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں انہیں مردہ گمان بھی نہ کرنا، بلکہ وہ زندہ ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے۔ اس لیے کہ انسان یہ تصور کیسے کر سکتا ہے کہ انسان جان تو رب کو دے دے اور مردہ ہو جائے؟ جو جان رب کے پاس چلی جائے، جو جان رب کے نام پر قربان ہو جائے، بل احیاء عند ربهم یرزقون، وہ زندہ ہو جاتی ہے اور اسے اپنے رب کے پاس رزق بھی ملتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک یہ جو آسمان و زمین کی تخلیق ہے اور یہ جو رات اور دن کا بدلنا ہے، اس کے اندر عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ عقل مند کون ہوتے ہیں؟ جو صبح شام کھڑے بیٹھے لیٹے بہر صورت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جسے 4 چیزیں نصیب ہو گئی، اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت کی سعادت نصیب فرما دیتا ہے۔ ان 4 چیزوں میں سے یہ کہ جس کو زبان ذاکر مل گئی کہ اس کی زبان ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی رہے، جس کا دل شاکر ہو جائے کہ اس کا دل ہر وقت شکر کے جذبات سے لبریز رہے، اور جس کا بدن صابر ہو جائے کہ مشکلوں پر مصائب پر صبر کیا کرے، اور جس کو نیک اور صالح بیوی مل جائے، جسے یہ 4 چیزیں مل جائیں اسے دونوں جہانوں کی نعمتیں مل گئی۔ اور چوتھے سپارے کے آخر سے سورۃ النساء کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ النساء، نساء عربی زبان میں عورتوں کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک پوری سورت کا نام ہی سورۃ النساء رکھا، اور اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی عورتوں کے حقوق کے حوالے سے خصوصیت کے ساتھ تنبیہ فرمائی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے وصال سے پہلے صحابہ کرام کو جو وصیت فرمائی تھی اس کے اندر یہ بھی تھا کہ ان اللہ کی بندیوں سے بھی نیک سلوک کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ تو اسلام نے جتنے حقوق خواتین کو دیے ہیں اس سے زیادہ کوئی دے نہیں سکتا۔ اور سورۃ النساء کے اندر جو میراث کے متعلق احکامات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، آپ حیران ہوں گے یہ سن کر، اس کے اندر 8 خواتین کا تذکرہ ہے۔ 8 خواتین کو اصحاب الفروض یعنی جن کے حصے قرآن کریم نے مقرر کیے ہیں، اور 4 مرد ہیں کہ جن کے حصے قرآن کریم نے مقرر کیے ہیں۔ تو اب آپ بتائیے کہ حقوق کسے اسلام نے دیے ہیں؟ اللہ کی کتاب نے کتنے حقوق دیے ہیں؟ تو میں اپنی
بہنوں کو یہ کہنا چاہوں گا، ان تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ جو حقوق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو دیے ہیں ان حقوق کو ضرور حاصل کیجئے، ان کا مطالبہ ضرور کیجئے، تو آپ کی دنیا بھی اچھی ہو جائے گی اور آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ اور اگر آپ وہ حقوق جو لوگوں نے مختلف نعرے لگا کر آپ کو دینا چاہتے ہیں وہ حقوق نہیں، وہ آپ کی تباہی کا اور آپ کی بربادی کا پیش خیمہ ہے، اور اگر آپ اس طرح سے وہ حقوق چاہیں گے، ان حقوق کا مطالبہ کریں گے، تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ اپنی موت کے پروانے پر دستخط کر رہے ہیں۔ اس لیے آزادی کا نعرہ، حقوق کا نعرہ اور مردوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا نعرہ، یہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اسلام ضرور عورتوں کو کمانے کی بھی اجازت دیتا ہے، تعلیم کا حق بھی دیتا ہے، میراث کا حق بھی دیتا ہے، اور شادی کے اندر اپنی پسند کا بھی حق دیتا ہے، لیکن اس کی کچھ حدود ہیں، اس کی کچھ قیود ہیں، اس کی کوئی شرائط ہیں جو اسلام نے مقرر کی ہیں۔ لہٰذا ہمیں اسی دائرہ کار کے اندر رہنا چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمارے لیے مقرر کیا، اس لیے کہ وہ جو آزادی کا نعرہ ہے، وہ جو حقوق کا نعرہ ہے، وہ جو مردوں کے شانہ بشانہ ہونے کا نعرہ ہے، وہ آج مغرب کو دیکھ لیں، وہاں آج عورت کاروباری اشتہار کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ انشاءاللہ کچھ اس حوالے سے اگلی ہم 5ویں سپارے کے اندر جو ہم گفتگو کریں گے سورۃ النساء وہ بھی ہے، انشاءاللہ وہاں ہم اس کا بقیہ حصہ بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچا اور کامل مسلمان بنائے، اور جو لوگ ہمیں پرفریب اور سہانے نعرے اور سہانے خواب دکھاتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔